مثلاً کیا نام ہے اس کا، فیصل صالح یار، میرا مطلب میں مر انہوں نے اپنی پارٹی دیکھیں، جو لوگ پارٹی کے ساتھ چھوڑیں جی پارٹی شارٹی کیا پارٹی بیچتی ہے جی، میں اپنے ضمیر کا قیدی ہوں، میں کہتا ہوں ایسی اس سے زیادہ عزت اس کو ملتی نہ مانتا، کیا اسمبلی ٹیل پہ بیٹھی ہوئی ہے، یہ اس کو پتہ نہیں پانی بھی اگلے 2 مہینے میں لگتا ہے، 13 اگست بھی دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا، قانون کے خلاف کیسے جاتے ہیں یہ قانون کیا ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ کا قانون ہے، شیخ صاحب جنہوں نے نہیں دیا انہوں نے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا ہوا ہے، صحیح ہے، ڈکٹیٹرشپ کا الیکشن ہے کہ لیڈر ناراض نہ ہو، خدا کل یہ قرآن اور آئین کے خلاف کوئی فیصلہ کریں تو کیا آدمی ووٹ دے گا کہ پارٹی مجھے ڈی سیٹ کر دے گی؟ آپ مجھے بتائیں کل یہ دیکھیں لا ہے، دیکھیں کل یہ قرآن و آئین کے خلاف کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب آپ نے ضمیر سے ہٹ کے ووٹ، کیا انسان کے اندر کا ضمیر نہیں زندہ؟ کیا انسان کے اندر کا ضمیر یہ نہیں سوچتا کہ میں جس شخص کو ووٹ ڈالنے جا رہا ہوں، میں نے سپریم کورٹ کا کتنا ٹائم ضائع کیا، کتنے اس میں دلیلیں دی، قرآن اٹھا کے میں نے پروگرام کیے ہیں کہ یہ شخص چور ہے، یہ بجلی چور ہے، اور اتنے، اور ان کمپنیوں کے نام مجھے نہیں پتا، فیصل صالح ہاتھ میں دیے پروگرام میں، قرآن اٹھا کے ہاتھ میں، دیکھو اس ملک میں تو قرآن کی بھی کٹ لگا دی ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا، جو پڑھنے کے لیے آیا ہے اس کو ہم نے اٹھانے کے لیے رکھ دیا، ہر آدمی انکلوڈنگ ملک ریاض کے وہ قرآن اٹھا کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ بہرحال قرآن کا فیشن تو ایک اپنی جگہ پہ ہو گیا ہے، ہماری اتنی بڑی کتاب، معتبر کتاب، اور کیسے کیسے لوگوں کے ہاتھوں میں، لیکن شیخ صاحب مسئلہ یہ ہے، آپ جو راجہ جن کو پرویز میں نہیں مانتا جی، راجہ رینٹل کہتے ہیں، میں راجہ رینٹل میں نے نہیں کہا، نہیں مگر آپ لوگوں نے سارے میڈیا نے کہا، عمران خان صاحب نے کہا نا، مگر عمران خان سے دیکھیں، عمران خان سے پہلے اس کا نام یہ ہے، نام تو کچھ اور ہے گجر خان میں لینا مناسب نہیں سمجھتا، اللہ نے عزت دے دی ہے ان کو تو مجھے عزت سے نام لینا چاہیے، this is not good کہ میں گجر خان کے نام لیتے پھروں، ان لوگوں کے دیکھیں یہ ملک 18 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اور وہ 18 کروڑ عوام کے وزیر اعظم ہیں، پیپلز پارٹی نے ان کو منتخب کیا ہے، ان کو ان کے حلقے کے عوام نے منتخب کیا ہے۔ کہتی ہیں کہ میں اپنا چہرہ نوچوں کہ یہ تادی، یہ ساری پارٹیاں لوگ ان کے منہ کالا کر رہے ہیں، میں نے الطاف کی پارٹی سے، الطاف بھائی کی پارٹی سے خود بات کی جہاز میں، یہ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، میں نے کہا یار تم سے تو یہ توقع نہیں تھی، انہوں نے کہا ہم نے کائرہ کے لیے لڑائی لڑی، ہم نے چودھری شجاعت کو خود فون کیا، الطاف بھائی نے، چودھری شجاعت کی طرف سے ظاہر ہے نہیں ہوا ہوگا کوئی، دیکھیں ہمارا مسئلہ کیا ہے، میرا مسئلہ یہ ہے کہ شیخ رشید اپنا مسئلہ حل کر لے، شیخ رشید کو اپنا 17 امتیاز بن جائے، شیخ رشید خود کو ڈپٹی پرائم منسٹر بن جائے، خود وزیر بن جائے، 18 کروڑ جائیں گٹر میں، سو پھر لوگ کیا کریں گے جی؟ مجھے بتائیں، لوگوں کے پاس جو آس ہوتی ہے کہ یار لوگوں کے پاس یہ ریموٹ ہے، یہ ان کی ایک آس ہے، یہ آس کو بھی تو چیلنج کرنے کی کوشش کی گئی ہے نا، یہ جو لسٹیں آئی ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں سر؟ کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھانے کی کوشش کی ہے، اور جرنلسٹوں کی، صحافیوں کی کریڈیبلٹی کو چیلنج کیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا لوگ، اور یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے اچھا یہ مجھے بتائیں، یہ آپ کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے، مگر یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں میرے ساتھ تو جس نے کیا صحافت میں، میں حلف دے کے کہتا ہوں میں نے کبھی کسی پروگرام میں اس کے خلاف بات نہیں کی، the reason is کہ بھئی ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے سیاست میں، اور میں یہ کہوں کہ اس کے ادارے کی طرف سے یہ تھا، بالکل نہیں تھا، ادارے سے میری محبت اور میرا تعلق جو ہے باوجود اس کے کہ مجھے سب نقصان پہنچا، لیکن میرا بھائیوں بچوں کی طرح ان کے ساتھ مسئلہ ہے، میری اولاد کی جگہ ہوتے اگر ہوتے، بالکل۔ میں جو بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، ہر آدمی دیکھیں یہاں ٹیچر اپنی بات کر رہا ہے، صحیح بات ہے، ینگ ڈاکٹر اپنی بات کر رہا ہے، جرنلسٹ اپنی بات کر رہا ہے، ٹیکسی والا اپنی بات کر رہا ہے، رکشے والا اپنی بات کر رہا ہے، کل چنچی والوں کا جلوس آیا، میں نے انہوں نے کہا تسی روز جہازاں دی گل کرتے ہو، روز ٹرین کی بات کرتے ہو، کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ چنچی نہیں چل رہی پیر ودائی اڈے پہ سواری جو ہے؟ آج 2 لوگ آئے خدا کی قسم، اس نے کہا جی کبھی آپ پروگرام پہ جاتے ہیں، ہم نے اسلام آباد روز جانا ہوتا ہے، کوئی ہے ان سے پوچھنے والا کہ ایک سٹاپ کے 15 روپے اور آگے 35 روپے، اگر ہمیں گھر سے 100-125 روپیہ لے کے نکلتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے 25-26 تاریخ کے پاس ہمارے گھر میں یہ پیسہ بھی ہو، لیکن میں جب کامن مین کی بات کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی آپ نیشنل پالیٹکس سے نا جی قوم کو گڑے میں گھیر دیتے ہیں، صحیح بات ہے، قوم کا یہ مسئلہ ہے، لیکن شیخ صاحب لوگ ڈسپرین کی گولی کھائے، کیا کریں لوگ؟ کیا کریں؟ ایفیڈین تو آپ نے سمگل کر دی، ڈپریشن کی گولی تو ملتی نہیں، سو ایسپرین ناقص قسم کی ہے، اور وہ بھی ایسی ناقص ہے کہ سب کو پتا ہے کہ ڈسپرین اور ایسپرین کسی کی کمپنی کے خلاف، جس ملک میں اصلی نہ ادھر کیا ہوگا، اور اس میں پرائم منسٹر کا بیٹا ملوث ہو، اور ایم این اے ملوث ہو، اور پارٹی لیڈر کی اولاد ملوث ہو،
نہیں ہو، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ اس کیس میں پرنسپل سیکٹری بھاگ گیا لندن، حفیظ اللہ کیا نام ہے اس کا، خوشنود لاشاری گیا جی، بھاگ گیا اور وہاں سے لیو دے دیا. ایک لندن بھی ایسا سٹاف بن گیا ان کا، کاموکی کا اسٹیشن بن گیا لندن بھی، کہ جو بھاگتا ہے بیوروکریٹ وہاں سے جا کے میڈیکل سرٹیفکیٹ، ان کے تعلقات ہیں، ان کے معاملات ہیں، وہ فٹ وہاں سے دے دیتے ہیں، اس قابل نہیں ہے سفر کرے، 1 مہینے کی اس کو ریسٹ لیو دے دو. شیخ صاحب میں بریک لیتی ہوں، لیکن ناظرین بڑی امپورٹنٹ باتیں شیخ صاحب سے ہم نے پوچھنی ہے کہ یہ 2 جو عہدے اور آئینی جو استثناء ہے اس کو چیلنج کیا گیا، اس کا کیا مطلب نکل سکتا ہے، اور کیا انتخابات صدر زرداری ہی کرائیں گے. ایک چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد، ہمیں ساتھ رہے گا. پاکستان میچ جیت گیا. یس! پکنک پر ہوں پر خبروں سے دور نہیں، یہ جانتے رہنا لازمی ہے. تو ابھی اپنا فون اٹھائیے اور سما SMS نیوز الرٹس حاصل کرنے کے لیے SA ٹائپ کیجئے اور بھیج دیجئے 8125 پر. سما SMS نیوز الرٹس، جانتے رہنا لازمی ہے. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شیخ رشید احمد صاحب عوامی مسلم لیگ کے سربراہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کر رہے تھے. شیخ صاحب کیا انتخابات صدر زرداری ہی کرائیں گے؟ الٹیمیٹلی تو برا ہوگا، کیونکہ اگر فیئر الیکشن آصف زرداری کو کسی کو صورت نہ قبول ہیں، نہ حالات ہیں، نہ ہونے جائیں گے، اور اگر یہ کیبنٹ میں آ سکتے ہیں اتحادی، لیکن انتخابی اتحاد شاید نہ کریں سوائے کاف اور ANP کے. فضل الرحمان صاحب تو بالکل ایک مختلف ہو گئے ہیں، اور MQM نہیں کرے گی ان سے انتخابی اتحاد، ان کی ایک اپنی، اور اگر ان کو کوئی حد بندیاں وغیرہ ان کو بھی نہیں چھیڑیں گے. حالات اس طرح میں نہیں دیکھتا کہ انتخاب کھیلا جائے گا. یہ لوگ جو جلسہ کھیل رہے ہیں، جلوس، میں ان کو کہتا ہوں، اور میں نے میاں صاحب کو بھی سعودی عرب امبیسی کی فنکشن میں کہا، خان صاحب سے بھی میں گائے بگائے کہتا ہوں کہ بھئی روڈ تب بنایا جاتا ہے کہ آگے کوئی گھر تعمیر ہونا ہو. ان کے تو ارادے ہی بہت خراب. دیکھیں جو بے شرم اس حد تک ہو جائیں، کمینگی کی یہ انتہا ہے کہ جس آدمی پر سپریم کورٹ نے کہا اس کی تفتیش کی جائے، اور کروڑوں روپیہ رینٹل پاور کا ان لوگوں سے، ان منسٹریوں سے بدنام ہوا. کیا اس پیپلز پارٹی کے پاس کوئی کریڈیبل آدمی نہیں تھا؟ کیا یہ سپریم کورٹ کو ذلیل کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں، یہ 18 کروڑ لوگوں کو اور جمہوریت کو ذلیل کرنے جا رہے ہیں. یہ میسج دینا چاہتے ہیں جمہوریت ہمارا نام ہے، حکمرانی ہمارا نام ہے، پیپلز پارٹی ہمارا نام ہے، ہم ہیں تو یہاں سارے کارڈ ہیں، ہم نہیں ہیں تو ہم کارڈ سارے بکھیر دیں گے. ایسا ممکن نہیں ہے. جو کچھ مرضی ہو جائے، قومی ادارے قومی سالمیت کے مسئلے پر سٹینڈ لے جائیں گے. ابھی تک تو کوئی نہیں لیا کسی نے سٹینڈ. ابھی تک تو دیکھیں ذاتی مسئلہ آیا. اگر یوسف رضا گیلانی کی مسئلوں پہ بات کرتے تو آپ اینکر کرتے. فوج کون ہوتی ہے بولنے والی؟ تو ابھی بھی فوج، دیکھیں فوج نے، ابھی آپ نے لوگوں نے کل پرسوں میں سن رہا تھا، یوسف رضا گیلانی کے لیے اگر لوگ کھڑے ہوں گے تو جنرل کیانی اپنی سیٹ سے نہیں کھڑا ہوگا، کیونکہ اس کو اس لیے نکالا گیا ہے کہ وہ فوج کا مسئلہ نہیں تھا، وہ کورٹ کا مسئلہ ہے. کورٹ نے اس کو ڈسکوالیفائی کیا ہے. دیکھیں نا، یہ لوگ کہتے ہیں اور وہ باہر چلا گیا. جس میں باہر چلے جانا تھا اس جمعہ بازار میں وہ کراؤڈ ہے جس میں جنرل کیانی جائے یا اس میں جنرل وائیں جائے. نہیں کیا، بالکل ٹھیک کیا. لیکن سر چیلنج تو کیا نا، یوسف رضا گیلانی نے ڈیفنس سیکٹری کو سیک کیا، اس ملک میں پہلی بار ہوا نا. اس کا تو غصہ تو نکالنا تھا کہیں نہ کہیں سے. اور ابھی یہ جو ANF والا معاملہ ہے شہاب الدین صاحب کے خلاف اور باقی چیزیں، کیا فوج کا کوئی کردار نہیں ہوگا اس میں؟ کوئی کردار آپ کو نظر نہیں آتا؟ واللہ علم بالصواب. کسی فوجی سے میری بات نہیں ہوئی ان دنوں میں، اور جس تیزی سے یہ حالات بدل رہے ہیں، ANF کا جو مسئلہ ہے، ANF کے مسئلے کا مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ یہ توقیر گیلانی جو ہے یہ موسیٰ کی گاڑی کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اور جب وہ بریگیڈیئر صاحب ریڈ کرنے گئے، فہیم میرا خیال ہے گئے، تو آگے پرائم منسٹر کا بیٹا ڈرائیو کر رہا تھا.
دیکھیں جو منشیات کے کیسز میں ان لوگوں ابھی تو یہ معمولی کیس ہے ایفیڈین کا، اس میں ایسی نشے کی دوائیاں جو کہ 33 گرام صرف کمپنیوں کو مل سکتا ہے، ان لوگوں نے 14 کلو اس کو لیا ہے۔ اس ملک میں جو لوٹ مار کے ذرائع ہیں، جو لوٹ مار جس طرح کی گئی ہے، دنیا میں عقل حیران ہو رہی ہے کہ یہ لوگ کمینگی کی اس انتہا تک گئے ہیں، ذلت کی اس انتہا تک گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ذلیل سے ذلیل آدمی بھی اس حد تک نہیں جا سکتا کہ قوم کے ساتھ اتنی بڑی غداری کرے۔ لوگ کھاتے ہیں کمیشن، ریلوے میں کھا لی، جہازوں میں کھا لی، سٹیل مل میں، اگر ایک آدمی 10 انجن لے رہا تو اس کو، یہ میں تھا جب میں گیا اور میں نے اسی وقت جا کے کینسل کیے ساری ویگنیں، پاکستان میں بنائی، پنڈی میں بنائی، پشاور میں بنائی۔ میں گیا انجن فیکٹریوں کو میں نے وزٹ کیا، میں کہا ہم ایٹم بم بنا رہے ہیں، تھنڈر 17 بنا رہے ہیں، ہم فریگریٹس بنا رہے ہیں، ہم آپ دوزیں بنا رہے ہیں۔ ایک انجن کے لیے ہم نے جو اتنی بڑی فیکٹری بنائی ہے یہاں پہ مردان میں گھاس کاٹنے کے لیے بنائی۔ تو جنرل جاوید اشرف قاضی تھے نا، ان سے تو کسی نے نہیں پوچھا، لیکن ہم نے تو کیس بھیجا، دیکھیں ہم نے کیس بھیجا مارشل اللہ کے دور میں، ہم نے مشرف صاحب کے دور میں بھیجا اور صدر مشرف کی ٹیبل پہ یہ کہا۔ مگر شیخ صاحب کسی نے جنرل جاوید اشرف قاضی سے پوچھا کہ جس پٹری کا سائز چھوٹا تھا اس سے بڑے انجن کیسے آ گئے اس ملک میں؟ چائنا سے کس نے درآمد کیے؟ اس ملک میں جرنیل نہیں کھڑے ہو سکتے کٹہرے میں، سر آپ اور ہم کھڑے ہو سکتے؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کدھر ہوئے؟ کیا سپریم کورٹ نے توہین عدالت IGFC نے انہوں نے کی، ان کو بلایا؟ کیا کسی کو بلایا کورٹ کے اندر؟ دیکھیں جب ایسی بات ہوتی ہے آپ یہ بھی کریں کہ کل 8 دھوبیوں کو گولی ماری ہے، اس پہ کوئی پروگرام نہیں کرے گا۔ 8 کوئٹہ کے اندر گھس کر دھوبیوں کو، بچاروں کو، دھوبیوں کو گولی ماری ہے، شاید اس دھوبی کے پاس 8 جنازوں کے کفن کے پیسے بھی نہ ہوں۔ جب آپ یہ بات کرتی ہیں تو آپ یہ خیال کریں کہ کل کراچی میں 4 بھائیوں کو ایٹ اے ٹائم گولی ماری ہے، پھر آپ دیکھیں نا، آپ جب یہ باتیں کرتی ہیں، کیسے انصاف کی بات کریں گے؟ دیکھیں انصاف اسی وقت ہوتا ہے جب اوپر منصف ہو۔ ان کے پاس صرف جھنڈا ہے، ڈنڈا نہیں ہے، ان کا ڈنڈا زنگ آلودہ ہے، کیونکہ یہ خود بے ایمان ہے۔ بے ایمان آدمی کی نہ عزت ہوتی ہے نہ خوف ہوتا ہے، عزتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، دھاک اللہ کی طرف سے بیٹھتی ہے۔ آج ہمارے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، لیکن آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور ساری قوم کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ یہ بے شرم جائیں گے تو اس ملک کی عزت بحال ہوگی، اس ملک کی عزت اور رسوائی کا۔ لیکن شیخ صاحب اس حمام میں تو سارے ننگے، ارسلان افتخار کیس کی کہاں وہ 34 کروڑ گئے؟ ذرا اس کی انویسٹیگیشن بھی تو سامنے آنی چاہیے، اور ملک ریاض کو بھی کھلانا چاہیے، بار بار ان سے بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے، سارے کیریکٹرز کو۔ ہم یہ کہتے ہیں انصاف ہو لیکن برابر کا ہو۔